السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان کی مقبولیت جہلوں تک بھی پہنچ گئی۔ جیسے ہی عمران خان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا، قیدیوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سارا واقعہ کیا تھا، آپ کے ساتھ پورا واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے ہی توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ باری نفری کے ساتھ عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور عمران خان کے منہ پر سیاہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی عمران خان اٹک جیل میں پہنچتے ہیں تو جس سیل میں عمران خان کو قید کیا جانا تھا، جس کال کوٹری میں عمران خان کو رکھا جانا تھا، وہاں سے عمران خان کو ایک ڈیوڑی سے گزر کر اپنے سیل تک جانا تھا۔ اب اس کے دونوں اطراف یعنی بائیں اور دائیں جانب جو ہے وہ کچھ بیرکیں موجود تھی جن میں قیدی تھے۔ اب جیسے ہی عمران خان اس ڈیوڑی سے گزرتے ہیں تو ان قیدیوں کی نظریں عمران خان پر پڑتی ہیں اور وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب نعرے اس قدر شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ جو اٹک جیل کی انتظامیہ پولیس تھی ان کو باقاعدہ طور پر انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے، مداخلت کر کے ان کو روکنا پڑتا ہے۔ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ نعرے اس قدر شدید تھے اور شدت اختیار کر گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جلسہ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ اب جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو یہ سارے گناہگار انسان ایک شخص کے بے گناہ ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ جو فیصلہ جیل کے فصیلوں میں بھی کسی کا پسندیدہ نہیں ہے، وہ فیصلہ کسی کی فرمائش اور جرم جبر کی داستان تو ہو سکتا ہے لیکن انصاف کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا۔ اب اس فیصلے کے پیچھے جو فرمائش کا جو ہے وہ کار فرما کون سی ایسے جو ہے وہ ہاتھ ہیں یا کون سی ایسی شخصیات ہیں جو باقاعدہ طور پر اس فیصلے کی جن کی فرمائش میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت اقتدار میں جو نون لیگ موجود ہے ان کی فرمائش پہ باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ جن کی فرمائش پہ کیا گیا اس ٹائم حکومت وقت میں وہ سب سے بڑی جماعت ہے، میں بات کر رہا ہوں نون لیگ کی۔ اب کس طرح اس فیصلے کو ان کی فرمائش پہ کیا گیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز اکثر اوقات اپنی جو ہے وہ پریس کانفرنسز میں اپنے جلسوں میں برملا طور پر یہ کہہ چکی ہیں کہ دونوں ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر کیا جائے۔ اب پلڑوں کو برابر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جس طرح نواز شریف کو جیل میں قید کیا گیا اس طرح عمران خان کو بھی جیل میں قید کیا جائے۔ اب نہ صرف قانون، دستور، عدالتیں اور طاقت اس قیدی کو اوان اقتدار میں آنے سے روک رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ 1950 کی دہائی میں جب اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد وہ گزر رہے تھے تو ان کے راستے میں کچھ احتجاجی آ گئے، تو نہ صرف انہوں نے اپنی گاڑی سے باہر آ کر ان احتجاجیوں کو شٹ اپ کال دی بلکہ ان پر تھوکا بھی۔ اب ان کی شاہی سواری کو گزارنا تھا تو جہاں جہاں سے ان کی شاہی سواری گزرنی تھی ان تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا، پولیس کی باری نفری لگا دی گئی، رینجر کے دستوں کو تعینات کر دیا گیا، ایف سی کی باری نفری جو ہے بلا لی گئی۔ جیسے ہی ان کا دور اقتدار گیا تو ان کے دور اقتدار کے جاتے ہی جب ان کے دور اقتدار گیا تو جس دن ان کے دور اقتدار کا سورج غروب ہوا تو عوام نے اس دن اس قدر ٹی وی سکرینوں پر تھوکا اور ان کے اس وقت کے ایکٹ کا جواب دیا کہ کوئی ایسی جگہ ٹی وی پر موجود نہیں تھی، ٹی وی سکرین پر، کہ جہاں عوام کا لاب دہن موجود نہیں تھا۔ سیم 1950 کی دہائی کا واقعہ 2023 میں پیش آیا۔
उस वक्त एक गवर्नर जनरल को अवाम के रिएक्शन से बचाने के लिए, पत्थरों से बचाने के लिए रास्तों को बंद किया गया और इस दफा उस गवर्नर जनरल की जगह एक कैदी था और वो कैदी था इमरान खान। और क्यों रास्तों को बंद किया गया, क्यों बारी नफरी पुलिस की तैनात की गई, क्यों रेंजर के दस्तों को तैनात किया गया? इसलिए कि कोई इमरान खान जिंदाबाद का नारा ना लगा दे, कोई इमरान खान की गाड़ी पर फूल ना फेंक दे। लेकिन ये सारे वाकयात इमरान खान का पीछा कर रहे थे और इमरान खान की मकबूलियत इस कदर बढ़ गई है कि वो जेलों में भी जा पहुंची और जेलों में ना सिर्फ उन कैदियों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए बल्कि इमरान खान का वालहाना इस्तकबाल भी किया। नाज़रीन, यहां मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। वक्त के कदमों में कलंदर गिरा नहीं करते, टूटे जो तारा जमीन पर गिरा नहीं करता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, कभी समंदर दरिया में गिरा नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद।